الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج یوم عاشوراء کا دن ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، شریعت محمدی ہے اور ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے کو نازل فرمایا اور 12 مہینے میں 4 مہینوں کو اشہر الحرم قرار دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمائی ہے کہ 3 مہینے تو طے پر طے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اشہر الحرم کے مہینے کا احترام شریعت اسلام کے نزول سے پہلے کفار مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہی، ملت ابراہیمی میں ہی 4 مہینے کو اشہر الحرم قرار دیا گیا ہے۔ اشہر الحرم اس مہینے کو کہتے ہیں جس میں قتل و قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا احترام کی وجہ کر۔ چنانچہ جب رمضان المبارک کی فرضیت ہوئی روزے کی، تو اس مہینے کو افضل مہینہ تو قرار دیا گیا، لیکن اشہر الحرم میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اشہر الحرم جو قرآن نے کہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو شمار کیا اور رجب کے 1 مہینے کو شمار کیا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں، جس کے مہینے کے ساتھ ہی حرام لگا ہوا ہے، یعنی احترام سے حرام ہے۔ اب اس مہینے کی قدر اس طریقے سے کی جائے کہ روزے رکھے جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں، تلاوت قرآن کیا جائے، اعمال خیر کیے جائیں، نیکی کے کام کیے جائیں، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، بھوکوں کو، اور اسی طریقے سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور جو بھی خیر کا کام ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، تاکہ اللہ کی قربت ان مہینوں میں میسر ہو سکے۔ اور ان تمام
مہینوں میں 10ویں تاریخ محرم کی جو ہے یہ بہت ہی مقدس تاریخ ہے، اور اس کی تقدس میں 4 چاند اس طرح لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء میں روزے کا اہتمام کیا ہے، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کو آج کے روزے کی اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے آج کے روزے کو اسلام میں فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو محرم کے 10ویں تاریخ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب فضیلت تو برقرار رہی لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے، نفل کے درجے میں ہے، لیکن فضیلت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشوراء میں روزہ رکھے گا اس کو 1 سال جو گزر چکے ہیں، اس گزرے ہوئے سال میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کے لیے یہ روزہ کفارہ قرار دے دیا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے یوم عاشوراء کے روزے کا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام کیا اور صحابہ کو اس کے اہتمام کی تلقین کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، بھائی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو آج یوم عاشوراء میں؟ تو یہودیوں کے عالم نے جواب دیا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں پر اور فرعونیوں پر فتح ملی تھی، اس لیے ہم آج ان کی فتح میں روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ تو ہم زیادہ چاہتے ہیں، اور ان کی قربت تو مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، میں بھی روزے رکھتا ہوں، لیکن تم سے مشاکلت نہ ہو جائے، مماثلت نہ ہو جائے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، 9 کو ملا لیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں گے۔ کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو انسان جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے وہ انسان اسی قوم کے ساتھ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی غیر کی مماثلت سے بچے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارا رہن سہن، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، یہ سب کے سب غیروں سے مماثلت ہے، لیکن ہم کو اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر اور اس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج کے دن اپنے اہل و عیال پر اور اپنے رشتہ داروں پر جو آپ کے ماتحت میں ہیں ان کے ساتھ ان کے کھانے وغیرہ میں بخالت نہ کرنا بلکہ کشادگی سے کام لینا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت نازل کر دیتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو کشادگی کے ساتھ کام لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کی حدیث ضعف ہے، ضعیف ہے، لیکن اگر عمل کیا جائے ضعیف پر بھی تو کوئی غلط عمل نہیں ہے، حدیث ہے، اس کی بھی ثبوت ملتے ہیں، لیکن یہ حدیث اپنے روایت کے اعتبار سے، اپنے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ یوم عاشوراء میں ماتم کرنا، غم کرنا، کپڑوں کو چاک کرنا، کالے کپڑے پہننا، یا یہ کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، یہ سب کے سب غلط رواج ہیں، غلط اصول ہیں، غلط ضابطے ہیں، اس میں اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔
قرآن عظیم نے جو لوگ ماتم کرتے ہیں اور جو لوگ سوگ مناتے ہیں، وہ لوگ یوم عاشورہ کو شہادت کا دن مانا کر اور سمجھ کر کہ آج غم کا دن ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ قرآن عظیم کے فرمان کے عین خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور زندوں کا کوئی سوگ نہیں منایا جاتا۔ قرآن نے کہا وہ مردہ نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو مردہ قرار دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس پر سوگ منانے والے؟ قرآن کے فیصلے پہ ہم کو سرخم کر دینا چاہیے اور اسی کے فیصلے پر عمل کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہنا۔ اگر تم نے ان کو مردہ کہہ دیا تو ان کی شان میں گستاخی کر دی، اور جب تم نے ان کی شان میں گستاخی کی تو ہم تم کو بخشیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے اور تم اس کو شغل نہیں کر سکتے، ہم کیسے اس کو روزی پہنچاتے ہیں۔ تو اسی بات یہ عرض کرنی کہ شہادت کا درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ تمام موت سے سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو شہادت کا جام ملا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب شہید کو شہادت ملتی ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر جتنے قطرے اس کے خون کے گرتے ہیں سب اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ اور میں ایک بات شہیدوں کے سلسلے میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ یہ کہ شہید کو شہادت سے پہلے اس کے رب کا دیدار پہلے ہوتا ہے، بعد میں اسے شہادت ملتی ہے، اور وہ اللہ کے دیدار میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کے عضو بھی کاٹے جاتے ہیں تو اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تان و تش کیا کہ کیسی عورت ہو کہ اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہو، تو زلیخا نے کیا کیا؟ ساری عورتوں کو بلایا اپنے دسترخوان پر، اور سب کے ہاتھوں میں ایپل یا سیب یا کوئی بھی پھل دے دیا۔ پھل کا کوئی تشریح نہیں ملی ہے کتابوں میں، لیکن کوئی پھل تھا، اور چھری دے دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لے کر آئی۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور خوبصورتی کو دیکھا اور کہا اپنے ایپل کو کاٹو، اپنے پھلوں کو کاٹو اور کھاؤ، تو ان لوگوں نے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ میری انگلی کٹ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے پر ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ میں پھل کاٹ رہی ہوں کہ انگلی کاٹ رہی ہوں، اور اس کا احساس ختم ہو گیا۔ جو یوسف علیہ السلام کا خالق و مالک ہے، جب شہید اس کا دیدار کرتا ہے تو اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم کے کون سے عضو کاٹے جا رہے ہیں، کون سا عضو کٹ رہا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہید بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں قرآن نے بھی ان کا ادب اور احترام میں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں کر سکتے۔ یہ تو مقام شہیدوں کا ہے۔ اس لیے آج امام حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اور جو لوگوں نے شہید کیا وہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے۔ اس لیے حق کی آواز گوئی کو بلند کرنے کے لیے اور حق بات کو لوگوں میں پہنچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی جن نے دی ہے انہی کو شہید کہتے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سرشادابی کے لیے اپنی جان کی جو بازی لگا دے اسی کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ فرمایا جو جس حال میں
مرتا ہے کل قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شہیدوں کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ میں بھی تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں حساب و کتاب کے لیے۔ تو اس کے خون کے قطروں سے آواز آئے گی، تو نے تو پہلے ہی حساب کتاب میں وہ نمونہ پیش کر دیا جس نمونے کے لیے لوگ اشک کرتے رہ گئے۔ یہ مقام ہوگا شہیدوں کا کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے شہید کربلا کا، لیکن آج یوم عاشورہ کی فضیلتیں اور یوم عاشورہ کی برکتیں، اور اسی دن امام حسین کی شہادت نے اس کی فضیلت میں اور چار چاند لگا دیا، اس کی فضیلتیں اور بڑھا دی یوم عاشورہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یوم عاشورہ کی فضیلتوں کو دلوں میں رکھو اور اس کو عقیدت کے ساتھ یہ دین میں روزے رکھو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اور یہ کہ تمام نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اور جو خرافات ہیں اور جو بدعات ہیں اور جو برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ان کو جو جنم لے لی ہیں، جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اس کو نکالو، اور اس کے نکالنے میں جو محنتیں ہوں وہ ساری محنتیں کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میری جہاں تک پہنچے اور جن لوگوں تک میسج پہنچے، وہ لوگ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلتوں کو دلوں میں رکھو، محرم کی فضیلتوں کو احترام والا مہینہ سمجھو، اس کو منحوس نہ سمجھو، کیونکہ منحوس اگر سمجھو گے تو قرآن نے کہا ہے جس چیز کو ہم نے حلال کیا تم نے اس کو حرام کر دی۔ فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام کر دے، جس کو اللہ نے احترام کا مہینہ قرار دیا ہو اس کو آپ منحوس سمجھیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، بلکہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین شریعت پر اور دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔